السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیر عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، جس سے کہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب، جس کا نام ہے اسیر محبت، قضائے فجر سے ادائے تہجد تک کا سفر، اور اس کی رائٹر ہیں اینجل ثانی، جو گاڑی کے ہارن کی آواز سن کر باہر کی جانب بھاگی تھی اور سامنے ثنایا کو دیکھ کر چیخی تھی، یہ ثنایا! وہ ثنایا کی جانب بھاگتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ عفان نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا، جبکہ سنان نے اپنے کان کے پردے میں انگلی ڈالی تھی۔ چڑیل، ابھی بہرا کر دیتی مجھے۔ وہ ہنوز کان میں انگلی ڈالے بڑبڑایا، کیسی ہو یار؟ شکر ہے آ گئی، میں صبح سے انتظار کر رہی تھی، یالے خوشگوار لہجے میں بولی۔ اس کے چہرے پر صاف خوشی کی چمک تھی۔ میں ٹھیک، تم کیسی؟ وہی مدھم اور میٹھا لہجہ۔ سنان ایک بار پھر حیران ہوا۔ السلام علیکم عفان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ یالے اس سے الگ ہوتی عفان کے سامنے آ کر پوچھنے لگی، جس نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک، تم کیسی ہو؟ میں بھی بالکل ٹھیک، وہ خوشی سے بولی۔ ثنایا کا ہاتھ پکڑے اسے اندر لے گئی اور سنان اس راستے کو دیکھتا رہ گیا جہاں سے وہ گزر رہی تھی۔ وہ عفان کو لیے جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا تو عفت بیگم ثنایا کو گلے لگائے کھڑی تھیں۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، پر آنکھیں نم تھیں۔ کیسی ہو میری بچی؟ اتنے وقت کے بعد آئی ہو، خالہ کی یاد نہیں آئی کیا؟ وہ ناراضگی سے شکوہ کرتے ہوئے بولی۔ میں ٹھیک خالہ جانی، آپ کیسی ہیں؟ سوری نا میری پیاری خالہ جان، ناراض نہ ہو، میں آپ کو بہت مس کرتی تھی پر آ نہیں پائی، پر اب تو آ گئی ہوں نا، پلیز ایسے ناراض نہیں ہو۔ ثنایا ان سے الگ ہوتی محبت سے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ عفت بیگم مسکرائیں۔ نہیں ہوں میں ناراض، اور اب میں نے جانے نہیں دینا تمہیں، وہ تنبیہی انداز میں بولی، اور میں نے جانا بھی نہیں ہے ابھی، ثنایا بھی ہنستے ہوئے کہنے لگی، جس پر باقی سب بھی مسکرائے تھے سوائے سنان کے، جو انہیں اگنور کیے ارد گرد دیکھ رہا تھا، جیسے اس کا یہ کام زیادہ اہم ہو۔ السلام علیکم خالہ جان۔ عفان نے آگے بڑھ کر عفت بیگم کے آگے سر جھکایا۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، کیسے ہو؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ وہ عفان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے بولی۔ سب ٹھیک الحمدللہ، عفان نے کہا۔ چلو آؤ بیٹھو، تم دونوں تھک گئے ہوگے، اور یالے تم جاؤ جلدی سے پانی لاؤ۔ عفت بیگم انہیں صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے یالے سے مخاطب ہوئیں، جو فوراً کچن میں پانی لینے چلی گئی۔ وہ دونوں صوفے پر بیٹھے۔ عفان کے ساتھ سنان 2 سیٹر صوفے پر بیٹھا تھا، اور ثنایا ان کے سامنے ہی 3 سیٹر صوفے پر عفت بیگم کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ نقاب اتار دو بیٹا، گرمی لگ رہی ہوگی۔ عفت بیگم اسے ابھی تک نقاب کیے بیٹھا دیکھ کر بولی۔ جی خالہ، مجھے عبایا بھی اتارنا ہے، وہ اپنے عبایا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ عفان بھائی یہ لیں پانی پئیں، اور ثنایا تم آ جاؤ میرے کمرے میں، وہی اتار لو عبایا اور فریش بھی ہو جاؤ۔ یالے نے عفان کو پانی دیتے ہوئے ثنایا کو کہا۔ ہاں چلو جاؤ بیٹا، عفت بیگم نے بھی یالے سے تائید کی۔ ثنایا اثبات میں سر ہلاتی یالے کے ساتھ چلی گئی، جبکہ باقی تینوں افراد باتوں میں مشغول ہو گئے۔ ثنایا نے کمرے میں آ کر پہلے نقاب اتارا اور پھر عبایا، اور پرس سے اپنا سوٹ کے ساتھ کا دوپٹہ نکال کر گلے میں ڈالا۔ یہ لو پانی پیو، اور پھر منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو جاؤ، یالے نے اسے پانی دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، ثنایا نے کہتے ہوئے گلاس تھاما اور پانی پینے لگی، پھر اٹھ کر واش روم گئی اور منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی۔ یالے ابھی تک وہیں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، چہرے پر ہنوز مدھم مسکراہٹ تھی، جسے دیکھ ثنایا بھی مسکرائی۔ کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ثنایا نے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، دیکھ رہی ہوں تم تو بہت پیاری ہو گئی ہو ماشاءاللہ، یالے مدھم مسکراہٹ سے کہتی اس کے پاس آئی۔ اور تھوڑی کمزور بھی ہو گئی ہو، وہ ثنایا کی جسامت دیکھتے ہوئے بولی، جو عبائے میں محسوس نہیں ہو رہی تھی پر اب واضح تھی۔ نہیں یار، ٹھیک تو ہوں، ثنایا خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے بولی۔ تم نے نہیں ماننا ہے، پر سچ میں تم پہلے سے ویک ہو گئی ہو، یقین نہیں تو باہر چلو، دیکھ لینا، ماما بھی یہی کہیں گی، یالے بولی اور شیشے سے کنگھا اٹھا کر اسے دیا، جسے اس نے تھاما اور اپنے آگے کے بالوں کو سیٹ کرنے لگی۔ باقی بال کلیچر کے ساتھ جوڑے کی شکل میں مفید کیے تھے۔
انہوں نے تو ویسے بھی کہنا ہے، چاہے میں کمزور ہوئی ہوں یا نہ ہوئی ہوں، ثنایا ہنستے ہوئے بولی اور کنگھا واپس شیشے پر رکھ کر دوپٹہ سلیقے سے سر پر اوڑھا۔ چلو آ جاؤ، وہ یالے کو کہتی اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکلی۔ سنان جو آہان سے باتیں کرنے میں مصروف تھا، اس کی نظر سیڑھیوں سے اترتی ثنایا پر گئی تھی، جو مکمل کالے سادہ لون کے سوٹ میں ملبوس تھی اور سر پر دوپٹہ مکس شیڈ کا اوڑھا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، جو پہلے سے بہت بدل گئی تھی۔ قد بھی تھوڑا بڑھ گیا تھا، پہلے وہ کافی ہیلدی تھی اور اب اسمارٹ سی لگ رہی تھی۔ رنگ جو 2 سال پہلے سانولا تھا، اب گندمی گورا سا لگ رہا تھا، اور چہرے پر جہاں ہر وقت شرارت ناچتی رہتی تھی، ہونٹوں سے مسکراہٹ ایک پل کے لیے بھی غائب نہیں ہوتی تھی، وہاں اب سنجیدگی تھی، اور دوپٹہ جو پہلے گلے میں جھولتا تھا اب سلیقے سے سر پر ٹکا ہوا تھا۔ نظریں جھکی ہوئی تھیں، وہ اسے پورے 2 سال بعد دیکھ رہا تھا، اتنے بدلاؤ کے ساتھ۔ ماشاء اللہ، وہ پھر سے بے ساختہ بڑبڑایا، استغفر اللہ، لیکن فوراً ہوش میں آیا، سر جھٹک کر تھوڑا اونچی آواز میں بولا، جس پر عفان نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا کہا؟ عفان نے پوچھا۔ کچھ بھی تو نہیں، وہ زبردستی مسکرا کر کہنے لگا۔ ثنایا چلتے ہوئے واپس عفت بیگم کے پاس جا بیٹھی۔ ثنایا بچے، تم تو کمزور ہو گئی ہو، اتنی زیادہ؟ وہ ثنایا کو دیکھتی ہوئی فکر مندی سے بولی۔ ماما میں نے بھی کہا اسے، پر یہ مانی ہی نہیں۔ یالے جو ثنایا کے دوسری طرف ہی بیٹھی تھی جلدی سے کہنے لگی۔ سنان بھی بغور اسے دیکھ رہا تھا، جو کبھی یالے کو دیکھتی تو کبھی عفت بیگم کو۔ نہیں خالہ جانی، ٹھیک تو ہوں، آپ کافی ٹائم کے بعد دیکھ رہی ہیں نا، اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے، وہ انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ کوئی ایسا نہیں لگ رہا مجھے، جب کال پر بات کرتی تھی تو تم یہی کہہ کر ٹال دیتی تھی کہ موبائل پر ایسے لگ رہی ہوں، پر اب دیکھو سامنے تو اس سے بھی زیادہ کمزور لگ رہی ہو، وہ مصنوعی غصے سے بولی۔ ارے خالہ جان، یہ سچ میں کمزور ہو گئی ہے، لیکن مانے گی نہیں، کیونکہ اسے کمزور کرنے والی چیز سے بقول اسے عشق ہے، اب کی بار عفان بولا۔ ثنایا نے اسے گھورا۔ عفت بیگم اور سنان نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگے، پر یالے کے چہرے پر مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ ثنایا کے اس عشق کو جانتی ہے۔ ہیں، بھلا ایسی بھی کیا چیز ہے وہ جس سے اسے عشق ہے؟ عفت بیگم نے ان کو دیکھ کر پوچھا۔ عفت بیگم کی پریشان سی صورت دیکھ کر عفان نے مسکراہٹ دبائی۔ ارے ماما، چائے کی بات کر رہے ہیں عفان بھائی، اس پاگل کو چائے سے عشق ہے، میں نے بھی اتنی بار اسے روکا کہ چائے نہ پیا کرو، صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی، پر آگے سے یہ کہتی ہے چائے اس کا دوسرا عشق ہے اور اسے اپنے عشق کی توہین برداشت نہیں۔ یالے ثنایا کے کندھے پر دھوکہ دیتی شکایتی انداز میں بھویں اچکا کر بولی۔ ثنایا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا، جسے وہ سرے سے اگنور کر کے بیٹھ گئی تھی۔ عفت بیگم نے حیرانی سے اپنے ساتھ سر جھکائے بیٹھی ثنایا کو دیکھا۔ عفان کے ہونٹوں پر مدھم مسکراہٹ تھی، اور ہمارے دی گریٹ سنان صاحب اس سوچ میں گم ہو چکے تھے کہ اگر چائے ثنایا کا دوسرا عشق ہے تو پہلا عشق کون ہے؟ وہ ثنایا کے جھکے سر کو دیکھتا ہوا سوچ رہا تھا، جب عفت بیگم کی آواز نے اسے سوچوں سے باہر پٹکا۔ ثنایا بچے، تمہیں پتہ ہے چائے خون کو جلاتی ہے، اور تم چائے اتنا پیتی ہو، خبردار جو تم نے آج کے بعد اتنی چائے پی تو۔ بیٹا اپنی صحت کو دیکھو، اور چائے کو عشق کہتی ہو اپنا؟ عفت بیگم ثنایا کو محبت سے سمجھانے لگیں، پر لہجے میں ہلکی سی سختی برقرار تھی۔ جی خالہ جانی، وہ جھکے سر سے شرمندگی سے بولی۔ یالے اور عفان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی ثنایا کو ایسے دیکھ کر، پر یہ بھی وہ جانتے تھے کہ وہ چائے پینا تو کبھی کم نہیں کرے گی، چھوڑنا تو بہت دور کی بات تھی۔ سنان نے ایک نظر اس جھکے سر والی لڑکی کو دیکھا، اسے چائے بالکل بھی پسند نہ تھی، اور یہاں چائے کو عشق بتایا جا رہا تھا۔ ماما چلیں کھانا کھاتے ہیں، سنان نے بولا۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو آ جاؤ بیٹا، کھانا کھا لو، عفت بیگم جلدی سے بولی۔ جی خالہ جان، میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں، عفان کہتا ہوا اٹھا، اس کے ساتھ ہی سنان بھی اٹھا۔ ہاں آ جاؤ، میرے کمرے میں فریش ہو لو۔ سنان اسے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، اور یالے مسکرا کر ثنایا کا ہاتھ پکڑ کر ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ آرام کرنے کی غرض سے یالے کے روم میں آ گئی۔ چلو جانی، تم سو جاؤ، ابھی تھوڑا ریسٹ کر لو، پھر ہم بہت ساری باتیں کریں گے۔ یالے اس کے پاس
بیڈ پر بیٹھے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، اس نے سادگی سے کہا تو یالے نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ تم یہاں آ کر خوش نہیں ہو کیا؟ یالے نے پوچھا۔ ثنائیہ نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں یار، میں بھلا کیوں خوش نہیں ہوں گی؟ ثنائیہ نے الٹا سوال کیا۔ کیونکہ یہاں تمہارا وہ کھڑوس جو نظر نہیں آئے گا، اس لیے مجھے لگا تم خوش نہیں ہوگی۔ یالے مسکراہٹ دبا کر بولی۔ استغفر اللہ، بدتمیز، سونے دو مجھے ابھی، پھر شام کو بہت ساری باتیں کریں گے۔ ثنائیہ اسے آنکھیں دکھا کر بولی تو وہ ہنستے ہوئے سر ہلا گئی۔ ثنائیہ بیڈ پر لیٹی آہان کے بارے میں سوچنے لگی۔ آج وہ بہت بدلے ہوئے لگ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں، ان کی باتیں، ان کا لہجہ، سب بدلا ہوا تھا۔ وہ شاید میری طرف دیکھ بھی رہے تھے۔ پاس بیٹھی یالے کا ہاتھ تھام کر وہ مدھم آواز میں بولی۔ یالے نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا اور پھر مسکرائی۔ ہو سکتا ہے وہ تم میں انٹرسٹ لینے لگے ہوں اور تمہارے یہاں آنے پر اداس ہوں، اس لیے اتنے بدلے ہوئے ہوں۔ یالے کی اس بات پر ثنائیہ نے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں، کبھی کبھی مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، پر پتہ ہے کیا؟ جب ہمارے دل میں کسی کے لیے احساسات آئیں نا، تو ہمیں سب سے پہلے یہی خوش فہمی لاحق ہوتی ہے کہ اگلے شخص کے دل میں بھی ہمارے لیے فیلنگز ہوں گی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ان کا لہجہ، ان کی باتیں اور ان کا ہماری طرف دیکھنا سب عام ہوتا ہے۔ ہماری خوش فہمیاں ہماری آنکھوں اور ہمارے سننے کے حس کو اتنا کمزور کر دیتی ہیں کہ ہمیں ان کی آنکھوں میں وہ کشش اور لہجوں میں وہ چاشنی محسوس ہوتی ہے جو ہمارے اپنے دلوں میں ان کے لیے ہوتی ہے۔ پر ضروری تو نہیں نا کہ جو احساسات ہمارے دل میں اس شخص کے لیے ہوں، اس کے دل میں بھی ہمارے لیے وہی جذبات ہوں۔ یہ جذبات ہمدردی بھی ہو سکتے ہیں۔ ثنائیہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہتی آنکھیں مون گئی اور یالے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے پاس الفاظ نہیں تھے، وہ اسے کیا کہتی؟ سچ ہی تو کہہ رہی تھی وہ، اس لیے خاموشی سے اٹھتے باہر چلی گئی اور پیچھے لیٹی ثنائیہ نے اپنی نم آنکھوں کو کھول کر ایک گہرا سانس ہوا میں سپرد کیا۔ اوپر چھت کو دیکھنے لگی۔ نیند کہاں آنی تھی؟ وہ اس وقت سونے کی عادی ہی نہ تھی۔ عفان سنان کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھا پب جی کھیلنے میں مصروف تھا، جبکہ سنان اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ چیک کر رہا تھا۔ 2 دن تک کراچی جا رہا تھا ماڈلنگ کے لیے، جس کی اجازت وہ مرزا صاحب سے پہلے ہی لے چکا تھا۔ شام کے 5 بجے کا وقت تھا۔ وہ یالے اور خالہ کے ساتھ باہر لان میں بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی۔ تبھی اس کا موبائل بجا تھا، جہاں آپی کالنگ نظر آ رہا تھا۔ السلام علیکم آپی، ثنائیہ نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام ثنائیہ، کیسی ہو؟ آگے سے جواب آیا۔ میں ٹھیک الحمدللہ، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ جیجو کیسے ہیں اور گڑیا کیسی ہے؟ ثنائیہ نے پوچھا تو منال، ثنائیہ کی بڑی بہن نے کچھ کہا تھا، جس پر اس نے اپنے سامنے بیٹھی عفت بیگم کو دیکھا۔ جی میں خالہ جان کے پاس بیٹھی ہوں۔ اچھا، یہ لیں کریں بات، ثنائیہ نے کہتے ہوئے موبائل عفت بیگم کو پکڑایا۔ السلام علیکم بیٹا، کیسی ہو؟ گھر والے کیسے ہیں؟ میں ٹھیک، آپ سنائیں خالہ جان، منال نے جواب دیا۔ الحمدللہ۔ کیا بات ہے بیٹا، خیریت؟ عفت بیگم نے پوچھا۔ جی خالہ، ضروری بات کرنی تھی آپ سے، منال نے کہا۔ ہاں بولو بچے، عفت بیگم ایک نظر ثنائیہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ثنائیہ، یالے، تم لوگ بیٹھو، میں آتی ہوں، عفت بیگم ان سے کہتی اندر چلی گئیں۔ خالہ وہ حارث ہے نا میرے دیور، منال کہتے ہوئے چپ ہو گئی۔ ہاں تو بیٹا خیریت ہے؟ عفت بیگم پریشانی سے بولی۔ خالہ اس نے ثنائیہ کے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا ہے، اور امی، منال کی ساس نے کہا ہے کہ میں بابا اور سفیان بھائی سے بات کروں ان کے رشتے کے لیے۔ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، اس لیے سوچا آپ سے مشورہ کروں۔ منال کے کہنے پر عفت بیگم سوچ میں پڑ گئی۔ حارث منال کا دیور تھا، ویسے تو وہ پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا لڑکا تھا، ادب احترام کرنے والا، ماشاءاللہ سے جاب بھی اچھی تھی اس کی، لیکن پھر بھی عفت بیگم ابھی یہ نہیں چاہتی تھیں۔ بیٹا میں سفیان اور عامر بھائی سے بات کروں گی، لیکن ابھی اتنی جلدی کیا ہے؟ ثنائیہ کی ابھی عمر ہی کیا ہے، میری یالے سے بھی چھوٹی ہے، اس پر ابھی ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالو۔ عفت بیگم نے جیسی بات کو ٹالنا چاہا۔ لیکن خالہ کاشف، منال کا شوہر، اور امی کہہ رہے تھے کہ اگر سب مان جاتے ہیں تو ابھی بس منگنی کر لیں گے، شادی 2-3 سال بعد کر لیں گے، منال نے بتایا۔
تو عفت بیگم کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ منال کے سسرال والے تو جیسے پوری تیاری کے ساتھ بیٹھے تھے۔ منال بچے، میں نے کہا نا میں خود بات کروں گی عامر بھائی سے، کوئی عمر نہیں نکلی جا رہی ثنائیہ کی، اور ویسے بھی میں ہوں نا، ثنائیہ میری ہی بیٹی ہے بس، اب تم خود سمجھ جاؤ۔ عفت بیگم نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے کچھ باور کروایا، جس سے سمجھتی وہ مسکراتے ہوئے سر ہلا گئی۔ جی خالہ جان ٹھیک ہے، اب آپ جلدی بات کر لیجئے گا بابا سے، تاکہ میں کاشف اور امی کو بھی بتا سکوں۔ اوکے، اللہ حافظ، بعد میں بات کروں گی انشاءاللہ، منال ادب سے کہتی کال کٹ کر گئی۔ حارث اچھا لڑکا تھا، وہ اس کا دیور تھا، وہ اسے اچھی طرح جانتی تھی۔ اسے حارث کے لیے افسوس بھی ہو رہا تھا۔ وہ 2 سال سے منال کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ ثنائیہ سے رشتے کے لیے بات کرے۔ چونکہ عفت بیگم کچھ اور سوچ کر بیٹھی تھیں، تو اس کے لیے عفت بیگم کی خواہش زیادہ اہم تھی، اس لیے وہ سوائے خاموش ہونے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کیا بات تھی خالہ جان، سب ٹھیک ہے نا؟ آپ ہی کیا کہہ رہی تھیں؟ ثنائیہ عفت بیگم کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں بیٹا، بس ایسے ہی بات کرنی تھی اس نے، عفت بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا اور ثنائیہ کو دیکھا، اور ان کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر ثنائیہ کو پتہ چل گیا کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں، اس لیے وہ بھی مسکرا پڑی۔ رات کو مرزا صاحب گھر آئے۔ وہ جانتے تھے کہ ثنائیہ آئی ہوئی ہے، اس لیے اس کے لیے چاکلیٹس لائے تھے۔ وہ خوشی سے گھر میں داخل ہوئے تو سامنے ہی لاؤنج میں عفان، یالے اور عفت بیگم بیٹھی تھیں۔ ثنائیہ ان کے ساتھ نہیں تھی۔ السلام علیکم خالو، کیسے ہیں آپ؟ انہیں دیکھتا عفان جلدی سے کھڑا ہوتا ان کے گلے لگتے ہوئے بولا، وعلیکم السلام، میں ٹھیک بیٹا جی، وہ شفقت سے بولے، پر نظریں ادھر ادھر ثنائیہ کی تلاش میں تھیں، جسے دیکھتے وہ تینوں مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی اختیار کر گئے۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ انہوں نے عفت بیگم سے پوچھا۔ اشارہ ثنائیہ کی طرف تھا، جسے وہ اپنی دوسری بیٹی کہتے تھے۔ ثنائیہ ان کو بہت عزیز تھی، کیونکہ وہ ان کے بڑے بھائی عامر صاحب کے سب سے چھوٹی اور مرزا صاحب کی لاڈلی بھتیجی تھی۔ مرزا صاحب ان کے چاچو بھی تھے اور عفت بیگم کے رشتے کے حساب سے خالو بھی تھے، لیکن سب انہیں خالو ہی کہتے تھے۔ وہ تو سو رہی ہے خالو، آپ لیٹ آئے ہیں اس لیے ناراض تھی آپ سے، عفان سنجیدگی سے بولا۔ ثنائیہ جو دروازے کے پیچھے تھی وہ چھپی ہوئی تھی، خاموشی سے قدم اٹھاتی مرزا صاحب کے پیچھے جا کر کھڑی ہوئی۔ کیا نہیں، میری بیٹی مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ وہ ابھی بول ہی رہے تھے کہ ثنائیہ نے پیچھے سے آ کر ایک دم انہیں ڈرایا، پر اس کا منہ لٹک گیا تھا، کیونکہ مرزا صاحب تو بالکل ہی نہیں ڈرے تھے۔ کیا خالو، آپ تو ڈرتے ہی نہیں، کبھی تو ڈر جایا کریں، وہ مصنوعی خفگی سے بولی، تو مرزا صاحب نے کہا لگایا۔ سیڑھیوں سے اترتے سنان نے اس کی یہ ساری کارروائی دیکھی تھی۔ مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ یہ بدل گئی ہے، حرکتیں تو اب بھی پہلے کی ہی طرح ہیں۔ آج پہلا دن تھا اس لیے چپ چاپ بیٹھی تھی، اب اپنے اصل رنگ دکھائے گی۔ اس کا اشارہ اس کی شرارتوں کی طرف تھا۔ اس نے سوچتے ہوئے سر جھٹکا اور نیچے آیا، جہاں مرزا صاحب ثنائیہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھے اسے دعا دے رہے تھے۔ جیتے رہو بچے، ثنائیہ مسکرائی تھی۔ تھوڑی دیر ان سب نے وہیں بیٹھ کر باتیں کیں، پھر سنان عفان کو لیتا باہر چلا گیا تھا۔ پیچھے موجود افراد باتوں میں ایسے گم ہوئے کہ 9 بج گئے، جب عفت بیگم مرزا صاحب کے لیے چائے اور ثنائیہ اور یالے کے لیے دودھ لائی تھیں۔ یہ لو ثنائیہ، جلدی سے سارا پیو، عفت بیگم اسے اور یالے کو دودھ کا گلاس دے کر پکڑاتے ہوئے بولی۔ یالے نے تو اپنا گلاس آرام سے تھام لیا تھا، لیکن ثنائیہ نے آنکھیں پھاڑ کر گلاس اور عفت بیگم کو دیکھا۔ خالہ جانی پلیز، یار آپ کو تو پتہ ہے نا میں دودھ نہیں پیتی، مجھے نہیں پسند بالکل بھی، میں نے بھی چائے پینی ہے، ثنائیہ منہ بگاڑ کر منت بھرے لہجے میں بولی۔ مرزا صاحب چائے کے سپ لیتے ان کو بڑے مزے سے دیکھ رہے تھے۔ یالے دودھ پیتی ثنائیہ کے چہرے پر ری ایکشن انجوائے کر رہی تھی۔ نہیں، کوئی چائے نہیں، آج دودھ پیو، کل صبح چائے ملے گی، وہ بھی بس ایک ٹائم، ناشتے کے وقت۔ آج سے رات کو ہمیشہ تم دودھ پی کر سویا کرو گی، صحت دیکھو اپنی، عفت بیگم اس کو ٹپکتے ہوئے بولی۔ ہیں، اللہ اللہ نہ کریں خالہ، میں چائے کے بغیر نہیں رہ سکتی، میرا بی پی لو ہو جاتا ہے اور سر درد بھی ہونے لگتا ہے، پلیز میں نے نہیں پینا دودھ، وہ منہ بگاڑ کر بولی۔ چائے نہ پینے سے بی پی لو؟ واہ، مرزا صاحب اس کے بہانے پر ہنستے ہوئے بولے۔ خالو آپ تو میری سائیڈ لے لینا، ثنائیہ نے ان کو ہنستے دیکھ کر خفگی سے کہا۔ اچھا بیٹا جی، ابھی دودھ پی لو، دیکھو خالہ جانی کتنے پیار سے لائی ہیں آپ کے لیے۔
چائے بھی پی لینا، پر آج نہیں کل، اوکے؟ مرزا صاحب کے پیار سے کہنے پر وہ ایک خفگی بھری نظر خالہ پر ڈالتی دودھ کا گلاس تھام گئی۔ لیکن اس پیتے ہوئے اس نے چہرے کے اتنے ریئیکشن بنائے تھے کہ یالے ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ مرزا صاحب اور عفت بیگم کا حال بھی یالے سے زیادہ مختلف نہ تھا۔ چلو بیٹا، اب آپ لوگ جا کر سو جاؤ، 10 بج گئے ہیں، سنان اور عفان آ جائیں گے بعد میں۔ عفت بیگم کے کہنے پر وہ دونوں کمرے میں چلی گئیں۔ پیچھے سے مرزا صاحب اور عفت بیگم بھی تھوڑی دیر بعد اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ کمرے میں آ کر ان دونوں نے نماز ادا کی اور سونے کے لیے لیٹ گئیں۔ ثنائیہ یالے کے برابر میں بیڈ کے دائیں جانب لیٹی تھی۔ ان دونوں کا رخ ایک دوسرے کی طرف تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی والا بلب جل رہا تھا۔ یالے ثنائیہ کے چہرے پر کچھ کھوج رہی تھی، جبکہ وہ بظاہر تو اس کی طرف چہرہ کیے ہوئے تھی، پر کھوئی کہیں اپنے ہی خیالوں میں تھی۔ کیا مس کر رہی ہو انہیں؟ یالے کی آواز اسے خیالوں کے باہر لائی۔ بابا اور بھائیوں کو یاد کر رہی ہوں، پر انہیں یاد نہیں کر رہی۔ بس میں یہ سوچ رہی تھی وہ کیا کر رہے ہوں گے جب سے میں یہاں آئی ہوں۔ کیا انہیں غلطی سے ہی صحیح ایک بار بھی میرا خیال آیا ہوگا؟ وہ جانتی تھی یالے کس کا پوچھ رہی ہے، اس لیے صاف گوئی سے بولی، کیا اتنی محبت کرتی ہو ان سے؟ یالے نے ہنوز اس کے چہرے پر نظریں جمائے مدھم آواز میں پوچھا۔ محبت نہیں ہے یالے، بس وہ اچھے لگتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ مجھے ان سے محبت ہے، پر میں جانتی ہوں یہ محبت نہیں۔ ایک لڑکی اپنی زندگی اور اپنے ہمسفر کے لیے بہت خواب دیکھتی ہے، اور پتہ ہے میں جب ان کو دیکھتی ہوں وہ مجھے ہر لحاظ سے پرفیکٹ لگتے ہیں۔ وہ کسی بھی لڑکی کے آئیڈل ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ مجھے ان سے محبت ہے، پر کبھی کبھی میں خود نہیں سمجھ پاتی کہ کیا سچ میں یہ محبت ہے۔ میں نہیں جانتی یہ محبت ہے یا نہیں، پر مجھے اتنا پتہ ہے جب وہ محرم بنیں گے تب مجھے ان سے سچی والی بے پناہ محبت ہو جائے گی، اور میں چاہتی ہوں وہ میرے محرم بن جائیں۔ ثنائیہ کے کہنے پر یالے مسکرائی۔ اللہ پاک وہ کر دیں جو تمہارے اور ان کے حق میں بہتر ہے، آمین۔ یالے نے دل میں دعا کی تھی اور آنکھیں موند گئی۔ ثنائیہ کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تھی، پر نیند تو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایک نئی جگہ، اوپر سے چائے نہ پینے سے سر درد، بھلا وہ کیسے سو سکتی تھی؟ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑی چھوٹی گول گھڑی پر ٹائم دیکھا، جہاں 11:10 ہو رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ اس نے یالے کو آواز دی، یالے، پر وہ شاید گہری نیند میں تھی۔ یالے اٹھو، ثنائیہ نے کہتے ہوئے اس کا کندھا ہلایا۔ یالے نے زبردستی اپنی آنکھیں کھول کر سامنے بیٹھی ثنائیہ کو دیکھا۔ کیا ہوا یار؟ یالے خمار بھری آواز میں بولی۔ مجھے چائے پینی ہے، آج آ جاؤ، چائے بنانے چلتے ہیں پلیز، مجھے نیند نہیں آ رہی اور سر میں بہت درد ہو رہا ہے، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ تو ناچار یالے کو اپنی پیاری نیند کو اس کے لیے قربان کرنا پڑا۔ چلو آ جاؤ۔ ثنائیہ جلدی سے بیٹھی اور بیڈ سے اترتی اس کو ایسے ہی اپنے ساتھ گھسیٹ کر کچن میں لے آئی۔ یالے نے آنکھوں کو مسلا اور فریج سے دودھ نکال کر ثنائیہ کو پکڑایا۔ سامنے پڑی پتیلی کو ثنائیہ نے اٹھا کر چولہے پر رکھا اور چائے کا پانی ڈالا۔ یار ثنائیہ، تم چائے بناؤ، میں منہ دھو کر آتی ہوں، نہیں تو میری آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ یالے آنکھوں کو زبردستی کھولتے ہوئے بولی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ثنائیہ کے کہنے پر وہ فوراً کچن سے نکل گئی۔ سنان جو کچن میں پانی لینے کی غرض سے آیا تھا، کچن میں لائٹ کو جلتے دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ اور عفان تقریباً 15 منٹ پہلے ہی واپس آئے تھے۔ عفان تو آتے ہی سو گیا تھا، پر سنان جاگ رہا تھا۔ اس کی نظر پانی کے خالی جگ پر پڑی تو وہ پانی لینے کچن میں آیا تھا، تاکہ رات کو اگر عفان کو پیاس لگے تو اسے مسئلہ نہ ہو۔ وہ جیسے ہی کچن کے دروازے پر پہنچا، سامنے ہی نظریں ثنائیہ کی پشت پر پڑیں، جو چائے بنانے میں گم تھی۔ گلے میں ڈالا ہوا دوپٹہ دونوں کندھوں پر پھیلا ہوا تھا، بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنایا ہوا، جہاں سے بہت سے بال باہر بکھرے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو وہ اسے ایسے ہی دیکھتا رہا، جو شاید چائے میں چینی ڈال رہی تھی۔ ماشاءاللہ، یہ مس نخریلی تو بہت خوبصورت ہو گئی ہے، اس نے دل میں سوچا۔ ایک منٹ، میں کیوں اس چڑیل نخریلی کی تعریف کر رہا ہوں؟ اس نے فوراً اپنے دل کو ڈپٹا اور اسے مخاطب کرنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ کچھ سوچ کر چپ ہو گیا۔ اچھا جی، آج کے لیے اتنا ہی،
باقی کل دیکھتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔